یہاں باقاعدہ حکومت کا نظام بنایا ہے، اور یہاں کا پہلا حاکم قطب الدین ایبک غلام تھا۔ تو اس کے بعد پھر خاندان غلامہ کی حکومت چلی۔ جب زوال آیا تو اس وقت مغلیہ خاندان حاکم تھا، اور یہ طبعی چیز ہے، ہر قوت ضعف کا جیسے شکار ہوتی ہے، ہر جوانی بڑھاپے کا شکار ہوتی ہے، ایسے ہی ہر قوم، ہر خاندان، ہر طاقت وہ کچھ عرصے کے بعد ضعف کا شکار ہوتا۔ تلک ایام نداولها بین الناس، اس کو ایسے ہی پھراتا رہتا، کبھی ادھر ادھر۔ ایک دور تھا مشرق کا غلغلہ تھا، اور مغرب اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج مغرب کا ڈنکا بج رہا ہے اور مشرق اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو انگریز کی آمد شاہ جہان کے دور یا جہانگیر کے دور میں ہوئی، تاجروں کے بھیس میں آیا، اور چلتے 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 پورے ہندوستان کے مالک بن گئے۔ محنتی قوم تھی، جفا کش قوم تھی۔ پہلا ان کو جو غلبہ ہوا 1757 میں نواب سراج الدولہ کے خلاف بنگال میں، لارڈ کلائیو، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک کلرک تھا۔ نواب سراج الدولہ ادھر لے آ، ادھر لے آ، یہاں رکھ، آپ کو خوشبودار کریں، ہری خوشبو۔ نواب سراج الدولہ اور انگریزوں کی جنگ ہوئی 1757، اس میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی تھی، اور اس کی وجہ ایک اس کا نکمہ پن، راتوں کو جاگنا، دن میں سونا، اور دوسرا برطانوی فوج کا توپ خانہ۔ اس وقت یورپ سائنس میں بہت آگے جا چکا تھا، تو اس توپ خانے نے تباہی مچا دی، اور بنگال میں پہلی دفعہ انگریز کا راج قائم ہے۔ 1799 ٹیپو سلطان آخری سہارا تھے۔ 4 مئی 1799 سرنگا پٹم وہ انہیں شکست شہید ہوئے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بنگال میں میر جعفر نے کی غداری، اور میسور میں میر صادق، لیکن وہ کسی ایک کی غداری سے قوم نہیں ڈوبتی، وہ ساری قوم کا سفینہ ڈوبا ہوتا ہے، کوئی ایک جو پہل کرتا ہے اس کا نام لگ جاتا ہے۔ میر جعفر غداری نہ بھی کرتا تو بھی سراج الدولہ اتنا سمجھدار نہیں تھا کہ وہ انگریز کو شکست دے سکے، اور ٹیپو سلطان اتنے طاقتور نہیں تھا۔ ٹیپو سلطان بہت سمجھدار، طاقتور نہیں تھے، اور ادھر نظام مل گیا، حیدرآباد، دکن، انگریز اور مرہٹے، 3 طاقتیں اکٹھی ہو گئی، تو وہ اکیلے اگر میر صادق غداری نہ بھی کرتا تو بھی شکست ہونی تھی، اتنی پاورفل، طاقتور۔ تو 4 مئی 1799 ٹیپو سلطان جب شہید ہوئے تو جنرل ہیرس نے کہا کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ انہیں نظر آ گیا کہ اب کوئی طاقتور حکمران 1831 میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی جو تحریک تھی وہ بالا کوٹ کے پہاڑوں میں ختم۔ عجیب لوگ تھے۔ مولانا علی میاں نے کتاب لکھی جب ایمان کی بہار آئی، اب پڑھنا، اس میں شاہ صاحب کے واقعات، ان کے ساتھیوں کے واقعات تھی، کہ لگتا تھا جیسے صحابہ کی بچی کھجی روحیں وہ ان لوگوں کے اندر آ گئی، لیکن پوری تیاری کے بغیر نتیجہ نہیں نکلتا۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ رنجیت سنگھ نے بہت طاقتور حکمران، اور اسلامی شیرازہ بکھرا پڑا، تو وہ تھوڑے سے لوگ تھے، اور جب وہاں پہنچے تو ایک اللہ کا نظام ہے، تدریجاً چیز کو لانا۔ شراب حرام کرنی تھی نا، تو ایک دم نہیں کہ شراب چھوڑ دو، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، پھر لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، پھر فہل انتم منتہون۔ یہ ہے طریقہ کسی چیز کو لانے کا، اٹھانے کا، آہستہ آہستہ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب سرحد پہ اپنی حکومت قائم کی تو ایک دم شریعت نافذ کر وہ پوست کی کاشت بند کر دی، چرس کا بنانا بند کروا دیا، لڑکیوں کے اس وقت مہر ہوتے تھے اور وہ قیمت ہوتی تھی وہ ایک دم بند کر دی، تو وہ جو ایک دم ان کے عادات پہ ضرب پڑی، تو وہ رد عمل میں انہوں نے پٹھانوں نے بغاوت کر اور شاہ صاحب کے سرداروں کو قتل کر دیا، اور ان کے لشکر کو بھی تتر بتر کر دیا۔ کچھ بچا کھچا لے کے تو وہ چلے تھے۔ والی کاغان نے کہا تھا کہ میرے پاس آ جا، تو راستے میں بالا کوٹ قیام ہوا، وہاں ایسا بددل ہوئے کہ آگے جانے کی بجائے وہیں تھوڑے سے لشکر کے ساتھ سکھوں سے لڑ گئے۔ اور ایک پہاڑ ہے مٹی کوٹ، ایک بالا کوٹ، مٹی کوٹ اونچا ہے، بالا کوٹ نہیں، تو وہاں کے جو مقامی مسلمان تھے وہ سکھوں کو مٹی کوٹ تک پہنچانے کے لیے رہبر کے طور پہ استعمال ہوئے۔ جب قوم ڈوبتی ہے تو صرف ایک کی غداری سے نہیں ہوتا، ساری دیگی خراب ہو چکی۔ سکھوں کو تو راستے کا نہیں پتا تھا، انہیں مقامی مسلمان گجر وہ راستہ دکھاتے دکھاتے مٹی کوٹ تک لائے، اور وہ یوں اس طرح جو یہاں بیٹھا ہے وار تو اسی کا چلے، یہ بالاکوٹ یہاں ہے، مٹی کوٹ یہاں، تو شکست ہوئی، شہید ہو گئے۔ شاہ اسماعیل بھی شہید ہو گئے، سید احمد بھی، اللہ سے دعا کی میری لاش کا پتہ نہ چلے۔
وہ نالے میں بہہ گئی، پتہ نہیں کہاں چلی۔ اب جو کی قبر دو جگہ بنی ہوئی ہے، گڑھی ابھی گلہ بھی ہے اور بالا کوٹ بھی ہے، اور دونوں فرضی قبریں ہیں، ان کی تو لاش ہی اللہ نے چھپا دی تھی۔ تو 1834 میں لارڈ میکالے آیا کہ ایک ایسا نظام تعلیم لایا جائے جو انہیں غیر مسلم نہ بنائے، انہیں مسلمان نہ چھوڑو، یہ نام کے مسلمان ہوں اور اندر سے انگریز کے غلام ہوں، ذہنی فکر، ذہنی سوچ وہ ساری بن جائے غیر مسلم والی، اور شکل صورت ظاہر یہ ہو مسلمان والا۔ ایک ایسا نظام تعلیم مرتب کرنے کے لیے لارڈ میکالے 1834 میں آیا ہے۔ تو اس کے بعد 1857 میں جنگ آزادی ہو گئی۔ وہ جنگ کیا تھی، ایسے بھیڑ بھڑکا تھا، نہ کوئی تنظیم، نہ ترتیب، نہ کوئی قائد، نہ لیڈر، تو اس میں شکست ہونا لازمی چیز تھی۔ اس کے بعد پھر انگریز کا ظلم بڑھا۔ بہادر شاہ ظفر کے 18 بیٹے تھے، نہ سارے ذبح کر کے ان کے سر تھال میں سجا کے بہادر شاہ کے آگے رکھ لی۔ لیکن اس سے پہلے ظلم انہوں نے، جنگ لڑنے والوں نے جب دلی پہ قبضہ کیا تو وہاں 86 انگریز عورتیں تھیں، 86، اور ان کے بچے تھے۔ انہوں نے ساری عورتوں کو بھی ذبح کر دیا اور بچوں کو بھی ذبح کر دیا، جو ظلم عظیم تھا۔ مسلمان فاتح ہو یا مفتوح ہو، ظلم نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں جب سے دنیا بنی، سب سے پہلی ہستی جنہوں نے جنگ کے قانون بنائے وہ ہمارے نبی، پہلی ہستی کہ جنہوں نے جنگ کے قانون بتائے۔ بچوں کو نہیں قتل کرنا، عورتوں کو نہیں قتل کرنا، بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، راہبوں کو نہیں قتل کرنا، بستیوں کو نہیں جلانا، فصل کو نہیں جلانا، درختوں کو نہیں کاٹنا، یہ جو ہتھیار ڈال دے اس کے کچھ نہیں ہاتھ اٹھانا۔ یہ پہلی دفعہ ہمارے نبی نے یہ قانون بتایا ہے انسانیت کو۔ انہی کی امت جب یہ کرنے لگ گئی تو پھر انہوں نے سر ڈبلیو ہنٹر 1857 کے بعد آیا ہے، انہوں نے فوکس کیا کہ مسلمانوں کو کس طرح ختم کر دیا، زیرو کر دیا۔ اب قتل عام نہیں ہو سکتا جیسے اسپین میں ہوا، تو ان کو ویسے ذہنی طور پہ ختم کر، اس کے لیے پھر سب سے پہلے کلکتہ میں ایک اسکول، کلکتہ میں تو 1857 کی جنگ میں ہمارے اکابرین مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ جنگ کی، شکست ہوئی، حافظ ضامن صاحب شہید ہوئے، اور پھر امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ روپوش ہو گئے، پھر ہجرت کر کے مکہ تشریف لے۔ جب حالات کا رخ اس طرح بن رہا تھا کہ مسلمان کو ٹارگٹ کر کے ختم کرنا تھا ذہنی طور پر، تو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے مدرسہ کی سوچ ڈالی۔ یہ ساری تمہید میں اس ایک جملے کے لیے آپ کو سنا رہا۔ پوری بر صغیر میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، علم لینے دینے کا نظام تھا، لیکن مدرسہ، طلبہ، اساتذہ اور سبق، درس گاہ، دارالفہم ایسا کوئی نہیں تھا۔ فرنگی محل بھی، لکھنؤ بھی، اور دیہی میں اور کئی جگہ بھی علماء کے حلقے ہوتے تھے، درس ہوتے تھے، طلبہ آتے تھے، لیکن ایک جگہ رہ کر سیکھنا اور اساتذہ ہونا اور وہیں ان کا کھانا بننا اور وہیں ان کی رہائش ہونا، یہ 1864 میں، 1857 کے چند سال بعد، 7 سال بعد ایک مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کی بنیاد رکھا۔ ویسے تو یہ دنیا اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اور اگر یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا، یہ انسان کہتا تو ہے، تو اسباب کی دنیا میں، خیالات کی دنیا میں چلتا ہے۔ دیوبند کے مدرسہ کی بنیاد نہ رکھی جاتی تو شاید اسلام کی یہ شکل نہ ہوتی جو آج موجود۔ اللہ نے ایک بندے کو چنا، درویش، غریب، اور ان کے ذریعے سے ایک شاگرد محمود الحسن، ایک استاد محمود احمد، بہت بڑے مناظر تھے مولانا قاسم صاحب، کبھی کسی مسلمان فرقے سے مناظرہ نہیں۔ جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی، انہوں نے مناظرے کی یوں نفی کی، ہم مناظر بننے کو ہی آج دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں۔ ساری زندگی مناظرے کی ہے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، دہریوں سے، آریہ سے، بڑے بڑے پادریوں سے مناظرے کیے اور ان کے چھکے چھڑا دیے، لیکن کسی مسلمان فرقے کے ساتھ مناظرہ نہیں۔ یہ دیوبندیت ہے، یہ نہیں جو تم آج دیکھ رہے ہو، یہ بگڑ ہوئی دیوبندیت ہے۔ اور تم تو بچے ہو، تم نے تو، میں تمہیں تاریخ کیوں سنا رہا کہ تمہیں پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، پیچھے سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ آج جس کا نام دیوبندیت ہے، یہ بگڑی ہوئی شکل ہے کہ ہر چیز آگے چل کے آہستہ آہستہ زوال کا کار ہو جاتا ہے۔ ورنہ کتنا مولانا رشید احمد گنگوہی پر کفر کے فتوے لگے، مولانا قاسم
پر کفر کے فتوے لگے، حضرت تھانوی پر کفر کے فتوے لگے، کوئی ایک جگہ رد کیا ہو، کوئی ان کے مقابلے میں کوئی ویسی گالیاں نکالی ہوں اور ان گالیوں کے بدلے میں گالیاں دی ہوں، کفر کے بدلے میں کفر ٹھوکا ہوا۔ پڑھو اپنے اکابر کسی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا رضا احمد رضا خان بریلوی، تو ناراض ہو گئے، میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے ادبی سے لیتے تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے، حالانکہ انہوں نے کتنے بڑے فتوے لگائے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، یعنی جو دیوبندیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ ایک علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ طاہر القادری صاحب کافر ہیں چونکہ یہ دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتے، وجہ کفر تو دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتے، اتنے وہی ان سے 100 اختلاف ہے، لیکن ان کا منہاج القرآن کے نام پر جو نے کام کیا ہے یہ صدیوں میں کوئی کرتا ہے۔ کھلے دل رکھا کرو، محنت کا اعتراف کیا کرو، جس میں اللہ نے جو خوبی رکھی ہے اس کو سراہنا، یہ اس کا حق ہے اور میرے ذمہ ہے۔ میں دنیا میں جہاں گیا ہوں مجھے منہاج ایک آدمی نے اکیلے ہو 90 ملکوں میں قرآن کی خدمت کا نظام بنا تھا، تو چونکہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں لہٰذا وہ بھی کافر۔ اس طرح کے متشدد حضرات کے جواب میں بھی کوئی جواب نہیں، کوئی گالی نہیں، کوئی کفر کا جواب کفر نہیں ہے، ایسے تو جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس کا اثر لینا یقینی بات، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو وہ تھا، جو وہ دیوبند تھا۔ اور مولانا شیخ الہند کی بات میں پھر نقل کروں کہ جب وہ مالٹا سے واپس آئے تو فرمایا 2 باتیں نظر آئی ہیں امت کے زوال کی، ایک قرآن سے دوری اور ایک آپس کا استف۔ تو میری اب جتنی باقی زندگی ہے میں زور لگاؤں گا کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے اور آپس کے اختلاف کو، بریلوی بریلوی رہے، دیوبندی دیوبندی رہے، اہل حدیث رہیں، شیعہ شیعہ رہیں، سنی سنی رہیں، اور آپس میں پیار سے رہیں۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہوں اور ایک دوسرے پر گلے پھاڑ رہے ہوں اور ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہو گئے ہوں، یہی بہتر۔ میری تو عمر بیت گئی یہ روتے روتے اور سناتے سناتے کہ امت بنو، امت کہتے ہی اس کو ہیں جو مختلف قبائل ہوں، مختلف افکار ہوں، لیکن جڑ کے چلیں انہیں امت کہتے۔ تو ہم کسی کو اپنے عقائد پر لانے کی محنت چھوڑ دیں، ہم ان کے عقائد کا احترام کریں، اپنے پر پابند رہیں۔ دیکھو دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے، بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے۔ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلی کے تھے، قاسم نانوتوی صاحب نانوتا کے تھے، لیکن رہے دیوبند کے تھے۔ یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے ترجمان مکتب فکر ہیں۔ ہم اس تعبیر کو صحیح سمجھتے ہیں جو علماء دیوبند نے پیش کی، ہم اس کو صحیح سمجھتے، باقی کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان کی خدمات اب میں پوری دنیا میں دیوبند کا فیض پوچھے بر اعظم میں پہنچا ہوں، جہاں میں گیا ہوں دنیا کے آخری کنارے تک وہاں اس مدرسے کا فیض پہنچا ہوں، اور اللہ نے اس کے چشموں سے سیراب ہونے والوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو جنہوں نے بنیاد رکھی تھی انہوں نے کہا تھا میں نے قرآن سکھانا ہے اور اختلاف کو مٹانا ہے، میں بھی اسی پر بیٹھا ہوں رمضان میں، یہ اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں، اس ساری کو تو میں 25 دن میں کیا 25 سال میں ایک بازی پڑھی ہو یاد آ گئی، پتہ نہیں کب پڑھی تھی، 20-25 سال پہلے۔ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے بڑے علماء میں سے تھے، مفسر قرآن تھے، تو لوگوں نے کہا آپ درس قرآن شروع کریں، تو انہوں نے درس قرآن شروع کیا، تو سورہ بقرہ 26 سال درس دیتے رہے، ختم نہیں ہوئی اور فوت ہو گئے۔ 26 برس سورہ بقرہ کا درس چلتا رہا اور وہ ختم نہیں ہوئی اور وہ ختم ہو۔ تو خیر ہم بات کر رہے تھے ہن لباس لکم وانتم لباس، کہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اور اللہ بیویوں سے کہہ رہا ہے تمہارے شوہر تمہارے لباس ہوئے، اتنی زور سے آمین، توبہ، واہ بھائی واہ، شوق چڑھے ہوئے ہیں۔ لباس سے تشبیہ کیوں دی ہے کہ کوئی آدمی کسی آج شخصیت کی تکمیل لباس کے بغیر نہیں، زندگی شور، زندگی کا ہر لمحہ لباس کے بغیر نہیں۔ پانی کے بغیر میں کتنی 16 گھنٹے فاقہ نہیں کرتے ہیں، پانی بھی نہیں پیتے، کھانا بھی نہیں کھاتے، لباس کے بغیر 16 سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتے۔ لباس، اس لفظ لباس سے اس رشتے کی اہمیت بتائی جا رہی کہ ہر چیز کے بغیر کچھ نہ کچھ وقت گزر سکتا ہے، لباس کے بغیر وقت نہیں گزر۔ آدمی تنہائی میں بھی کپڑے اتار دے تو اپنے آپ کو وہ سوکھا محسوس نہیں کرتا، عجیب سی اس کی اپنی کیفیت خراب ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو لباس سے تشبیہ دے کر اس کی اہمیت بتائی۔ لباس سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو خامند اور بیوی کا رشتہ سب سے زیادہ قریب ہے، اس میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا، نہ کسی کو حائل ہونا چاہیے۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم اس کو متاثر کرے۔ اگر بچی اپنے سسر ساس کو ماں باپ سمجھ اور ساس سسر اس آنے والی
بچی کو اپنی بیٹی بنانا تو جھگڑا ہی ختم. جھگڑا ہی اس بات پر ہے کہ وہ سسرال اس کو بیٹی بنانے پہ تیار نہیں، تو پھر ان کو ماں باپ بنانے پہ تیار. جو سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، قربانی لڑکی کی ہے کہ ایک بول پر ماں باپ اپنی عزت تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتے. ایک بول پر چند 100 روپے مہر پر ایک بچی گھر بار بہن بھائی چھوڑ کے تمہارے ساتھ ایک اجنبی گھر میں چلی جاتی ہے، تو لے جانے والوں کے ذمے ہے کہ اس کو محبت دیں، پیار دیں، الفت دیں. کتنے زخم کھا کے آئی ہے، ماں کو چھوڑنے کا زخم، باپ کو چھوڑنے کا زخم، بہن بھائیوں کو چھوڑنے کا زخم، سہیلیوں کو چھوڑنے کا زخم، اپنی عادت کو چھوڑنے کا زخم، اپنی مرضیات کو چھوڑنے کا، کتنے زخم اٹھا کے وہ پہنچی ہے. اور آتے ہی اس پہ جوتا چلانا شروع کر دیں تو بیچاری پھڑ کے یہ نہیں تو اور کیا ہو. تو کتنا آسان حل ہے کہ اس آنے والی بچی کو بچے کے ماں باپ اپنی بیٹی بنائے، اور خامد اسے اپنا لباس بنائے، اسے اپنا لباس بنائے. لباس کی کتنی حفاظت کی جاتی، لباس کو کتنا احتیاط سے استعمال کیا جاتا، لباس کتنا شوق سے خریدا جاتا. یہ باتیں ساری پہلے ہو چکی ہیں، میں دہرا رہا ہوں کہ یہ بہت اہم مضمون ہے اور اس میں تباہی آئی ہوئی ہے. اور شریعت نے جتنے رشتے بتائے ہیں ان تمام رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ خامد اور بیوی ہے. والدین کا بھی اتنا اہمیت قرآن نے نہیں بیان کی، بہن بھائیوں کی اتنی اہمیت بیان نہیں کی کہ والدین کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، باقی رشتوں کے لیے چند آیات، اور خامد بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں. سینکڑوں قرآن بھرا پڑا ہے کہ یہ رشتہ بچ جائے، چونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے. میرا باپ سے رشتہ، میری اطاعت اور فرمان برداری ہو یا نافرمانی ہو، میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں. میں اپنی ماں کو تنگ کرتا ہوں یا خوش رکھتا ہوں، میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا. میری بھائی سے لڑائی ہے یا صلح ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا. لیکن خاوند بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا، ایک بول پہ ٹوٹ. ایک بات رہ ہوئی تھی کہ لباس آدمی اپنی پسند کا خرید. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر تو ماں باپ پہناتے ہیں، جب وہ ہوش میں آ جاتا ہے تو وہ لباس اپنی پسند کا لیتا ہے، ماں کی پسند کا نہیں لیتا، باپ کی پسند کا نہیں لیتا ہے. تو لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ شادی میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی پسند کا خیال رکھ. یہ لفظ لباس بتا رہا کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں ماں باپ جو پہناتے تھے ہم پہن لیتے تھے. جب سے ہم نے شعور میں قدم رکھا ہے تو اب ہم اپنا لباس خود ہی خریدتے ہیں، چاہے وہ نیلا ہو، پیلا ہو، کالا ہو، سفید. مجھے سفید پسند ہے، زندگی گزر گئی سفید کرتا شلوار میں. تو لباس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکے لڑکی کی پسند اور ناپسند کو دیکھا ہے. ہمارے معاشرے میں بیٹیوں سے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، اور بیٹوں پر بھی مسلط کرتے ہیں، ایتھے ہی کرنے بس ہمارا فیصلہ ہے. والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے، یہ اللہ نے شریعت نے حق رکھا ہے بچے کو. میں نے قبول کیا، لڑکا کہتا ہے، باپ تو نہیں کہتا ہے. جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا تو وہ قبول تو کرے. ایک صحابی نے آگے عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ نکاح کا پیغام دیا ہے، تو آپ نے فرمایا تو نے وہ لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں. آپ نے کہا دیکھ لو، کہ تم نے زندگی گزارنی ہے، دیکھ لو. اتنی گنجائش رکھی ہے کہ لڑکا لڑکی بیٹھیں، آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیں، بات چیت کر لیں، تو انہوں نے زندگی گزارنی. تو ہمارا ماحول ہے کہ یہ بھی ہندو سے آیا ہوا معاشرہ ہے کہ وہ ذات پات میں پھنسے ہوئے تھے. بس ہم نے راجپوتوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم نے جاٹوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم نے ارائیوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم یہ ہیں، ہم اس کے علاوہ اور کہیں نہیں کرتے. یہ پورے ہمارے ماحول میں ایک چیز رچی ہوئی ہے. کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں، بچیوں کے فون آتے ہیں، ماں باپ زبردستی شادی کر رہے ہیں، میرا دل نہیں کر رہا لیکن وہ زبردستی کر رہے ہیں. تو اگر زبردستی کریں تو پھر مان جاؤ، قربانی دے دو، پھر بغاوت نہ کرو، قربانی دے. چونکہ ایک اس کے ضد میں انتہا کی بات ہو رہی، وہ ہے کورٹ میں، کہ بعض بچے بچیاں اتنے باغی ہو جاتے ہیں کہ وہ عدالت میں جا کے اپنا نکاح کر لیتے ہیں. میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو. ماں باپ زیادتی کرنے پر آ گئے ہیں، مان جاؤ، مان جاؤ، اور اللہ سے مانگو، اللہ پاک اس میں آپ کے لیے بہتری کی شکلیں. اس کیمرے کے ذریعے سے لوگ جو سن رہے ہیں، سارا ملک تو نہیں سن رہا ہے، لیکن جو سن، شادی بچے کا معاملہ ہے. بچی اللہ کے واسطے پوچھا کر، پوچھے بغیر کرنا زیادتی. میرا نبی کی حدیث سناتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے شادی کی، یہ بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی آئی، جبریل آئے، پیغام لائے، حکم لائے، پھر میں نے یہ کام کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر آئے ہیں. پہلے ابوبکر صدیق نے رشتہ مانگا، آپ خاموش، یعنی انکارات. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی، خاموش، یعنی انکارات. عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا تم جاؤ. وہ فرمانے لگے میں تو بہت غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں.
مجھے دے دیں گے؟ کہاں دے دیں گے تم جو. تو حضرت علی تشریف لائے اور آ کے بیٹھے تو شرم کی وجہ سے بولا ہی نہ گیا. تو آپ نے فرمایا علی کیسے؟ وہ چپ. اب آپ کو تو پتا تھا علی کیسے، آپ تو اندر دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا لگتا ہے تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو گئے کر دیا. تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ پڑے. تو حضرت علی باہر تشریف، صحابہ کھڑے ہوئے تھے انتظار میں. کیا ہوا؟ تو فرمایا انکار ہو گیا. کہنے لگے کیسے؟ کا کچھ بولے ہی نہیں. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ تو بولے ہوں گے. کہ بس انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو پھر بس مبارک ہو گیا کام. تو حضرت علی نے پوچھا وہ کیسے؟ کیسے یہ کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا، لہذا تیرا کام ہو گیا. اب بچوں، میرے بچوں سنو، جبریل آ چکے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ یوں ہونا ہے، وہی ہاں کر دیتے. اللہ کے امر کے بعد تو کوئی گنجائش، وہی ہاں کر دیتے. یہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. سبحان اللہ، سبحان کمال. فاطمہ کا رشتہ آیا ہے، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. آپ کا کیا خیال ہے حضرت فاطمہ نے انکار کرنا؟ جنت کی سردار، نبی کے جگر کا ٹکڑا، وہ انکار کرتے ہیں؟ یہ تو آج کی بچے ہماری بیچاری چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا جی میں تھوڑی مرضی. اور وہاں یہاں میں تو پتہ نہیں کہ وہی کیا ہے. یہاں تو وہی آ چکی ہے کہ علی اور فاطمہ کی جوڑی آسمان پہ طے ہو چکی ہے. از فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقرار کے بعد آپ باہر تشریف، وہیں اقرار کیوں نہیں کیا؟ ہمیں سبق دینا تھا کہ آسمان سے وہی بھی آئی ہو تو بھی بیٹی سے پوچھ. سبحان سبحان سبحان. آپ نے کہا علی بلاؤ لوگوں کو. تو وہ اس وقت مسجد بھر گئی ساری. صاحب نے سامنے بٹھایا اور خود منبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں، میرے پاس جبریل یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کرتا ہوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھ کے فرمایا کہ علی، میں نے 400 درہم کے عوض فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا طویل. تو میں نے قبول کیا اور سجدے میں چلے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی مسلمین. یہ دعا مانگی، اللہ کے نبی نے کہا آمین. آپ نے زور سے اوپر سے کہا آمین. پھر آپ نے سارے شرکائے نکاح کو شہد کا شربت پلایا اور کھجور کھلایا، شہد کا شربت اور کھجور کھلایا. تو آسمانی وحی کے بعد بھی باپ پوچھ رہے ہیں کہاں کر دو. تو ہمارے پاس تو وحی نہیں ہے، اور ایک بچے نے زندگی گزارنی، ایک بچے نے زندگی گزارنی، اور ماں باپ ان کی وہ رائے کے خلاف اولاد بولے تو وہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہو گئے ہیں، یہ نافرمان ہو گئے ہیں. وہ پھر وہ ان کو وہ جذباتی طور پر نا ان پر پریشر ڈالتے ہیں. ہم نے تمہیں بچپن میں پالا، ہم نے، ماں کہتی میں تینوں دودھ پیوایا، میں تیرے پوتڑے دوتے، آج تو میرے ابو بولے نا وہ اماں جی میں زندگی گزارنی ہے، تسی گزار بیٹھے ہو، میں گزارنی ہے. ہمارے دینی حلقے ہو یا دنیاوی حلقے، نہ کوئی بچے سے پوچھتا کہ بیٹا یہاں آپ کا کر دیں، آپ کا کیا رائے ہے. نہ کوئی بچی سے پوچھتا کہ بیٹے یہ رشتہ آیا ہم ہاں کر دیں، بلکہ بچیوں سے چھپا کے رشتے کیے جاتے ہیں کہ وہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے پرانے تعلق والے ذمہ دار گھرانے کی بچی، جی مولانا صاحب چلو ماں باپ جہاں کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمارا سر چکا ہوا ہے. اتنا تو دیکھ لیتے انسان کا بچہ ہوتا ہے. ایک شرابی کے ساتھ میں عمر گزر گئی میری روتے روتے. فیملی میں ہی کرنا تھا تو کوئی اور شریف بچہ دیکھ لیتا. مجھے صرف فون پہ کہا گیا کہ واسی تیری مانی کر دیتی ہے تو فلانی تاریخ نو تیری شاید، اور وہ شرابی تھا میرا، آج تک وہ شراب. یہ وہ دکھتے ہوئے مسائل ہیں جن کو ہم دین کی روشنی میں دیکھتے ہی نہیں ہیں، اپنے رواج کی روشنی میں دیکھتے ہیں. ہمارا رواج کیا ہے، ہمارا دستور کیا ہے، اس پر ہم چلتے ہیں. تو میرے نبی نے ہم عمر سے شادی کی سودا، عمر سے بڑی سے شادی خدیجہ، کم عمر سے شادی کی باقی ساری بیگمات، خاص طور پہ حضرت عائشہ. مطلقہ سے شادی زینب، بیوہ سے شادی کی خدیجہ حفصہ، کنواری سے شادی کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالدار سے شادی کی خدیجہ، غریب سے شادی کی جویریہ باندھی ہو کر آئی ہیں. ہم سر سے برابری میں شادی کی ام سلمہ ام حبیب، اپنے خاندان میں شادی کی عائشہ ام حبیبہ ام سلمہ یا حفظہ یا قریش. خاندان سے باہر قوم میں شادی کی جویریہ میمونہ، قوم سے بھی باہر یہود میں شادی کی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کتنی نسبتیں ایک عورت کی بن سکتی ہیں. ان سب میں میرے نبی نے شادی کی. اور آپ حیران ہوں گے، اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دیں جن کے ساتھ جانی دشمن ہے. ابو العاص کو حضرت زینب، ابو العاص بن ربیع بن امیہ بن حرب، اور عثمان بن عفان بنو امیہ
تو پہلے حضرت رقیہ کا کیا، پھر ام کلثوم کا کیا، اور علی اپنے گھر کے تھے، خاندان کے تھے، تو ایک فاطمہ کا رشتہ ان کے ساتھ آیا۔ اور حضرت عثمان کے نکاح میں جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میری 100 بیٹیاں ہوتی ہیں اور اس طرح مرتی، 100 کی 100 عثمان کے نکاح۔ یہ معاشرت کے احکام کو اللہ روزے کے درمیان لے کر آئے، اوپر بھی روزہ ہے، نیچے بھی روزہ، اور اس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ معاشرت عبادات کی طرح ہے، عبادت کی طرح ہے۔ معاشرت خوبصورت نہیں ہوگی، تمہارا دین خوبصورت نہیں ہوگا۔ میں بیوی کو عزت نہیں دوں گا تو طنز کا بول ایسا جیسے کپڑے پھاڑ دیں، بے عزت کرنے کا بول ایسا جیسے کپڑے پھاڑ دیں، اور میں کتنا ہی پاگل ہو جاؤں غصے میں اپنا کرتا خود نہیں پھاڑتا ہوں، میں کسی کا کرتا تو پھاڑوں گا، اپنا نہیں پھاڑوں گا۔ تو میری بیوی میرا لباس ہے، مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے، مجھے گلا آیا ہوا ہے، تو میں لباس پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں بیوی کی دل شکنی نہیں کروں گا، بیوی خاوند کی دل شکنی نہیں کرے گی، برداشت کریں گے، تب جا کر یہ رشتہ خوبصورت ہو۔ دنیا میں کسی بھی رشتے کو باقی رکھنے کے لیے برداشت کے سوا کوئی قانون نہیں، اور اس رشتے کے لیے برداشت سب سے زیادہ ہے کہ برابری کا رشتہ ہے، کبھی خاوند گرم کبھی بیوی گرم، تو دونوں گرم تو پھر آگ بھڑکے گی اور بڑھتی چلی جائے۔ ایک بچہ مجھے آ کے ملا ملتان سے، ٹاپ کیا اس نے پورے پنجاب میں ایف ایس سی میں، تو کہا جی میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہے۔ کہا تم اتنے پڑھنے لکھنے والے بچے تم کیوں خودکشی؟ کہا جی میرے ماں باپ دونوں آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ ان کی لڑائی سے بددل ہو کر میں نے 2 دفعہ خودکشی کی۔ تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کرتے ہمیں زندگی سکھائی ہے کہ اس خوبصورت رشتے کو کیسے لینا، اس خوبصورت رشتے کو۔ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی مفتی تقی صاحب کے شیخ اور رفیع صاحب، ان کی کتاب میں واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک مرید یہاں گئے تو کھانا بڑا پسند آیا، تو فرمایا کس نے پکایا؟ کہا کہ بیگم نے۔ کہا بلاؤ۔ ان کی بیگم آ گئی تو ان سے فرمایا کہ بیٹی آپ کا کھانا بہت بڑھیا تھا، تو بہت اچھا لگا، آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا جی آپ کے مرید کے پاس 30 سال ہو گئے، کبھی ایک لفظ اس نے تعریف کر، 30 سال میں ایک لفظ کبھی نہیں سنا کہ ماشاءاللہ بہت ایک دوسرے کی تعریف کر، بیوی خامند کو دیکھے تعریف کرے، خامند بیوی کو دیکھے تعریف کرے، اچھا لباس پہنا ہے تعریف کرو، اچھا لباس پہنا ہے بیوی کے آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، خامند کے آپ بڑی اچھی لگ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے تیار ہو کے رہو۔ ایک تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے خاص طور پہ زیب و زینت اختیار کرتا ہوں، چونکہ جیسے میری بیوی میرے لیے میک اپ کرتی ہے، میں اپنی بیگم کے لیے میک اپ کرتا ہوں۔ اب اتنے بڑے بڑے پگڑ تم نے باندھے ہوں تو تمہاری بیوی ویسے ہی ڈر جائے گی، اور لمبے لمبے چوغے وہ جو مولانا عبدالغفور صاحب کے شاگرد ہیں وہ دیکھ کے لگتا ہے جن آ رہے ہیں۔ اسلام کو اس طرح خوبصورت کر کے پیش ایک عیب چھپا، یہ ہے کہ کام اپنی بیوی کے لیے کرو، اس کے لیے زندگی کو خوبصورت بناؤ، اس کی کمیاں چھپاؤ۔ وہ خامد کے لیے کرے تو اس کی کمیوں کو چھپائے، اس کی زندگی کو خوبصورت بنائے، تب یہ سارا کچھ لفظ لباس ہے۔ تیسرا دن ہو چکا ہے میں آپ کو لباس کہ یہ بہت اہم مضمون ہے۔ آپ سب اب فارغ ہونے والے وقت کے زیادہ قریب ہو چکے ہو، ابتدائی سالوں سے آگے انتہائی سالوں میں آگے، اب سب کی بوسوں کی شادی ہو چکی، بوسوں کی انشاءاللہ اب سب کی ہو جائے گی، تو عالمین شوق چڑھے ایسا ہے ہاں کرو، لیکن جو میں سبق یاد دلا رہا ہوں اسے یاد رکھ بچوں۔ حسن سلوک کے بغیر کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا، اچھے اخلاق کے بغیر کوئی گھر آباد نہیں رہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ کیا تشبیہ ہے خوبصورت دوسری، وہاں لباس یہاں کھیتی۔ میرا زمین دار گھرانے سے تعلق، لہٰذا بچپن سے کھیتی کو ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس پہ جان لگتی وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے فزیکلی زندگی میں 4 مہینے زمین دارہ کروایا تھا 1984، یعنی پورے پروسیس سے گزرا جیسے ایک مزدور کرتا ہے، ایسے اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کر۔ کتنے خوبصورت تشبیہ ہے۔ فصل کو ڈنڈے مارتے ہیں، کپاس کو دیکھا کوئی ذمہ دار ڈنڈوں سے پوٹ رہا ہو یا گالیاں دے رہا ہو، آم کے پودے کو لکر مارو تو پھل ہی نہیں دیتے رہی بلانے، کنوں پہ پھل نہیں لگا تو ڈنڈا اٹھا کے چلا رہا ہو۔ فصل کو کتنے پیار سے پروان چڑھا، جس وقت میں فصل کی جو ضرورت ہوتی ہے کس طرح مہیا کر۔ میں نے وہ 4 مہینے ذمہ دارہ کیوں کیا؟ پچھلے 3 سال ہماری فصلیں سب فیل ہو اور قرضے یہاں تک چڑھ ہمارے پاس کچھ جمع پونجی تاجروں کی طرح تو ہوتی نہیں، یہاں تک چڑھ تو میں نے چھٹی لی رائمن سے 4 مہینے اور اپنا ذمہ دارہ خود سنبھالا، کہ مجھے ڈر لگا کہ اگر اس دفعہ بھی ہماری فصل نہ ہوئی
تو پھر زمین بیچ کے قرضہ دینا پڑے. تو 3 سال کے پیچھے قرضے چڑھے ہوئے، تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا کہ میں کھاد کیسے لوں، سپرے کیسے لوں، یہ ڈیزل کیسے لوں. لیکن جس وقت کپاس کہتی پانی چاہیے، میری جیب میں پیسہ نہیں، میں بھاگ رہا ہوں، کہیں سے ادھار پکڑ رہا ہوں، کہیں سے کوئی پلاٹ بیچ رہا ہوں، کوئی درخت بیچ رہا ہوں، اور اس کو پانی پلانے کے لیے انتظام کر. وہ کہتے مجھے کھاد چاہیے، تو میں بلاتا فوری طور بھیا ٹالی بیچ رہی ہیں بھائی. ٹلی کا درخت ہوتا ہے نا، کہ بہت زیادہ تھے، میرے والد صاحب کو درختوں کا بڑا شوق تھا، تو بے شمار کھڑے. تو ایک دو بیچے، چل بھائی کھاد لے آؤ، وہ لے آؤ، سپرے لے آؤ. میں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں تو میں کھاد کیسے، میں سپرے کیسے کروں، نہیں کرتا. نہیں، جو میری کپاس نے مانگا میں اس کو دیتا. اور اوپر کھڑے ہو روزہ جون میں 15 ایکڑ میں ٹریکٹر کے ساتھ بھاگتا روزہ رکھ. تو سرزد نے مجھے گرا کے رکھ دیا. 15 ایکڑ جون میں ٹریکٹر کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا تھا. وہ گوڈی کر رہا ہے تو کہیں کوئی پودا نہ اپھر جائے، وہ بیج گرا رہا ہے تو کہیں کوئی بیج وہ کہیں پھنس نہ جائے اور وہ زمین خالی رہ جائے. جتنی ایک کھیتی کی محنت ہے، اس کا 100واں حصہ بیوی کے ساتھ آپ اخلاق بنا لو تو آپ کی فصل بار آور ہو جائے. نساؤکم حرث اللہ. اگر درخت نے پھل نہیں دیا تو میں کٹواتا نہیں ہوں، میں اس کا علاج کرتا ہوں، میں اس کا مرض ڈھونڈتا ہوں. پچھلی سال ایک آم کا پودا پھل نہیں دے رہا تھا، تو مجھے تو اب اتنی سمجھ نہیں، تو میں نے اپنے دوست کو بلایا. میں نے کہا یار ذرا اس کو دیکھو، اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ پھل نہیں لے رہا ہے. تو اس نے اس کا علاج بتایا کہ اس کا یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں. تو پھل نہیں دیتی تو میں پریشان ہوتا ہوں، اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں، خدمت بڑھاتا ہوں. اب اس کو آپ رشتوں پہ فٹ کر، اس رشتے پر فٹ کرتے جاؤ کہ بھائی تمہاری بیوی بہت بدتمیز، تو سمجھو درخت ہے، پھل کوئی نہیں. تب وہ پانی مانگے تم پانی دو، وہ محبت مانگے تم محبت، وہ روٹی مانگے تم روٹی دو، وہ لباس مانگے تم لباس دو. کیونکہ محبت ایک اتنا بڑا جادو ہے کہ ساری دنیا کے جادوؤں کا توڑ موجود ہے، محبت کے جادو کا توڑ کوئی. بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا، وبکا کا علم یجر دمعو کا او جرا، امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسم کا مخبرا. محبت کا جادو سر چڑھ کے بولا. پھر کوئی کھیتی ایسی نہیں جس میں گندی جھاڑیاں نہ پیدا ہوتی. دنیا بھر میں پھر کے دیکھ، بڑے بڑے فارم دیکھ لی، کوئی کھیتی ایسی نہیں ہے جس میں گندی جھاڑی نہ پیدا. کوئی خاوند بیوی کا رشتہ ایسا نہیں ہے جس میں اونچ نیچ. ہم فصل کو بچاتے ہیں اور گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں، اور گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور فصل کو پیدا کرنا. بد اخلاقی خود آئے گی، اخلاق کو بنانا. غصہ خود آئے گا، ضبط کو بنانا پڑے. زبان تیز خود ہوگی، اسے ٹھنڈا کرنا پڑے. طبیعت میں نفرت پیدا ہوگی، اسے محبت میں بدل. یہ سب گندی جھاڑیاں ہیں. خاوند اور بیوی کھیتی سے تشبیہ ہے، تو زمین کیا ہے؟ دل ہے. اور گندی جھاڑیاں کیا ہیں؟ تانے، بولیاں، نفرت، غصے، مار پٹائی. کبھی خامن کی طرف سے، کبھی لڑکی والوں کی طرف سے، کبھی لڑکے والوں کی طرف سے، کبھی سسرال کی طرف سے، کبھی ساس سسر کی طرف سے، کبھی بھائی بہنوں کی طرف سے. ایک بچہ بتا رہا تھا کہ میرا باپ میری ماں کو مارتا تو میرے چاچے بھی آ کے مارنا شروع. جن کمبختوں کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ میری ماں کو مارتا میرا باپ، تو میرے چاچے بھی آ کے اس ساتھ ہی اپنے بھائی کے میری ماں کو مارنا شروع کر دیتے. یہی تھی کہانی سنا رہا. تو گندی جھاڑیوں سے پاک کوئی فصل نہیں ہو سکتی. انہیں مارنے کے لیے الگ دوائیں ہیں، الگ محنت ہے، الگ کوشش ہے، اور پھر آہستہ آہستہ فصل کی حفاظت ہے اور گندی جھاڑیوں کو نکالنا ہے، یہاں تک کہ فصل پروان چڑھ جاتی ہے. اسی طرح میرے بچوں، یہ غصہ، یہ نفرت، یہ بغض، یہ آپس کی عداوت، یہ وہ گندی جھاڑیاں ہیں، انہیں نکالنا پڑے گا. یہ زمین سے ہم بنے ہیں، ہمارے اندر گندگی خود جنم لیتی ہے، صفائی کو لانا پڑتا ہے. برائی خود جنم لیتی ہے، نیکی کو لانا پڑتا ہے. جیسے کپاس کو اگانا پڑتا ہے اور گندی جھاڑی کو مارنا پڑتا ہے. ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی کی خاصیت ہے کہ اس میں گندگی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فجور پہلے ذکر کیا، تقوی بعد میں ذکر کیا. میں اس سے یہ استنباط کرتا ہوں کہ ہمارے اندر برائی خود آئے گی، نیکی کو لانا پڑے گا. جھوٹ بولنا خود آئے گا، سچائی کو لانا پڑے گا. بخل خود آئے گا، سخاوت کو لانا پڑے گا. حرص و حوث خود آئے گا، ایثار کو لانا پڑے گا. نفرت خود آئے گی، محبت کو لانا پڑے گا. انتقام خود اٹھے گا، معاف کرنے کو لانا پڑے گا. یہ زندگی بھر کی زراعت کی محنت ہے. جاؤ کھیتوں میں جا کے دیکھو کہ ذمہ دار کیسے مٹی میں مٹی ہو رہا ہے، اور کس طرح اپنی فصل کو اولاد کی طرح پروان چڑھا رہا ہے، اور کس طرح وہ اس میں سے گندی جھاڑیوں کو آرام سے نکال رہا ہے کہ پودا نہ ہل جائے.
میں ہاتھوں سے 15 ایکڑ کے پلاٹ اپنے ہاتھوں سے جھاڑیاں کھینچتا تھا، وہ رمبے کھرپی سے نہیں کہ کہیں کپاس کا پودا متاثر۔ میں اس تشبیہ کو جو سمجھا ہوں، اول تو تمہیں کسی تفسیر میں یہ نہیں ملے گا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تو اس کو زراعت سے سمجھ کے تمہیں بتا رہا ہوں، ورنہ ہر ایک نے وہ ایک مخصوص معنی میں اس کو استعمال کیا۔ فاتو ہرسکم انا شئتم، اس کے بارے میں اقبال و ادبار میں اس کو استعمال۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کھیتی کو کیسے پالنا اور کیسے پروان چڑھتی۔ سب سے پہلے اسی کو جب لگ رہی ہوتی ہے تو بھاگم بھاگ، جب تک اس کا پورا پھل گھر نہیں آتا زمیندار چین سے نہیں بیٹھتا ہے۔ تو جب تک ایمان پہ خاتمہ نہیں ہو جاتا، اس رشتے کی حفاظت، اس کو پانی دینا، اس کو کھاد دینا، اس میں سے گندی جھاڑیوں کو نکالنا، غصے کو، حسد کو، بغض کو، لڑائیوں کو، جب اللہ تمہارے گھر بنا دے تو کانوں میں ڈاک ڈال دینا ہے، کسی کی برائی نہ سن، خاص طور پہ اپنی بیوی کی برائی نہ سن، کسی یہاں چلو لیکن بیوی کی نہ سن، اور بیویوں سے کہتا ہوں کہ اپنے خامند کی برائی نہ سن۔ اب بیویوں پر شک مت کرو، شک نے کتنے گھر برباد کر دیے، بگاڑ کے رکھ دیے، تباہ کر کے رکھ دیے۔ اعتماد کرو، نکاح کا ایک مطلب ہے عورت پر مرد کا اعتماد۔ اب یہ موبائل کا زمانہ ہے، بیویاں خامدوں کو موبائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اور خامد بیویوں کو موبائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے میسج کیتا، کتوں میسج آیا۔ یہ ایسی بدتمیزی، بد اخلاقی، یہ زندگی کے ماتھے پر بہت گندا بدنما داغ ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کے، سن حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، کوئی ایسی نہیں لگی، بہت بڑی حکمتیں تھی، اور سارا ماحول متاثر ہو چکا ہے، وحی بند ہے، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کرو، اللہ معاف۔ ذرا اپنے آپ کو یہاں خود اپنے آپ کو بٹھا کے سوچو، میں قربان جاؤں کیا ظرف ہے میرے نبی کا، عائشہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہ غلطی بتا میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں، ابھی تیرا سر اتارتا ہوں۔ کتنی بچیاں شک کی بنیاد پہ ذبح کر دی، لڑکے شادیاں کر کے زنا کرتے ہیں، اور بچی سے پر شک پڑ جائے تو اسے جان سے مار۔ لڑکا گناہ کرے، لڑکی کرے، دونوں ہی بشر ہیں، دونوں ہی انسان ہیں، اس سے بھی خطا ہو سکتی، اس سے بھی ہو سکتی۔ بیٹی سے خطا ہو جائے تو غیرت پہ زد پڑ گئی، لہذا اسے ذبح کر، اور بیٹا شادیاں کر کے بھی منہ کالے کرتا رہے تو کوئی نہیں جی چھوڑ چکر۔ یہ میرے ماحول کے آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، کسی سے بھی خطا ہو سکتا، بشر ہے، یہ بھی بشر ہے، یہ بھی بشر۔ اور میرے نبی نہ قربان جاؤں، واہ یا رسول، واہ یا واہ۔ عائشہ اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، اس سے زیادہ کوئی عورت کو کون عزت دے گی؟ کیا آپ نے ان کو ایک بشر سمجھ کے کہا ہوئی ہے کوئی کمی تم توبہ کر، اللہ معاف کر دے، نہیں ہوئی تو اللہ تیری شان میں کچھ نہ کچھ ضرور تیری سبھی دے گے۔ اسی وقت پھر اللہ نے جبریل کو اتارا، کشاف والے کیا ہیں جار اللہ، وہ کہتے ہیں کہ پورے